السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق احسان کی مشق کا سوال نمبر 1، احسان سے کیا مراد ہے، قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضاحت کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 یعنی 55 پر آپ دیکھیں، مفہوم ہے احسان کا۔ احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ احسان کہلاتا ہے۔ نیکی کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی مشکل کو آسان کرنا، اور کسی کے برے وقت میں اس کے کام آنا احسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح اچھا سلوک کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ کے ساتھ کوئی کام ہے یا آپ کے پاس کوئی آیا ہے مہمان کے طور پر، یا آپ کے ساتھ آپ سے کسی نے مدد مانگی ہے، ہیلپ مانگی ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جو حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر سلوک کرنا احسان کہلاتا ہے۔ بھلائی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا، یعنی اگر کوئی مشکل میں ہے، اگر کسی کو پریشانی ہے، اگر کوئی مجبور ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ بھلائی اور مہربانی یعنی آپ اس کے اوپر رحم کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ یعنی ماں باپ، بہن بھائی، یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان کہلاتا ہے۔ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والدین نہ ہو، جس کے والد نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ محتاجوں یعنی جو بے سہارا ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، جیسے کسی کا بازو نہ ہو، کسی کی ٹانگ نہ ہو، یا کسی کی آنکھیں نہ ہو، وہ محتاج کہلاتا ہے۔ اسی طرح پھر رشتہ دار ہیں، جو اپنے چچا، ماموں، خالہ وغیرہ جو ہیں، پھپھو، یہ سارے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ہمسایوں جو ہمارے ساتھ والے گھروں میں رہتے ہیں، اور مسافروں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان سب کے ساتھ ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنا احسان کہلاتا ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اسی طرح فرشتے، اسی طرح قیامت، کتابیں، زمین و آسمان، یہ سارا کچھ احسان ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے بعد پھر سب سے پہلے انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور تمام انبیاء کو ماننے والا ہو، تو وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں، جس طرح کہ بتایا گیا، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی بار بار کہا گیا ہے، اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا جائے۔ دراصل احسان
حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہم جو اللہ کے حقوق ہیں اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت بہترین طریقے سے ادا کرنا یہ احسان کا ذریعہ ہے۔ کسی پر احسان کرنا ہو تو اس کے حقوق سے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہی احسان کہلاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے اور ان کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا احسان ہے، بلکہ بھلائی کا ہر عمل احسان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ان کو دل و جان سے ان کو قبول کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا، ان کو پورا کرنے، ان کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنا احسان کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں احسان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے احسان کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے، یعنی یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم ہر چیز پر احسان کریں۔ پھر فرمایا اگر تم کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو ہر چیز پر احسان کرنا فرض ہے، یعنی رشتہ دار، دوست، احباب، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے علاوہ کوئی اور، ان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، بہترین طریقے سے پیش آنا احسان ہے، اور یہ فرض ہے۔ ہر ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی والا جو برتاؤ ہے وہ کیا جائے، یہاں تک کہ اگر کسی حلال جانور کو ذبح کرنا تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو، یعنی اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو محسوس نہ ہو، اس کو اچھے طریقے سے فوراً ذبح کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔